الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وعن علي رضي الله تعالى عنه قال كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم صدق الله العظيم. قابل احترام دینی بھائیوں اور عزیز طلبہ، آج دو باتیں کرنی ہیں. ایک کا تعلق آپ لوگوں سے ہے، ہماری مسلم برادری سے ہے، ہمارے معاشرے میں رہنے والے بھائی بہنوں سے ہے، اور یہی بات اصل ہے آج. اور ایک بات جو تمہید کے طور پر ہے، اور وہ ہے جو ابھی ہم نے 22 جنوری کو کچھ مشاہدہ کیا. آج بھی 26 جنوری ہے، کچھ نہ کچھ مناسبت ضرور ہے. یہ بات آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے اس ملک کے اندر بابری مسجد کی جو تعمیر ہوئی تھی، وہ بابر نے اس مسجد کی تعمیر نہیں کی ہے. یہ بابری چونکہ ان کے نام کی طرف اس مسجد کی نسبت ہے، تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بابر نے اس مسجد کی تعمیر کی ہے. بابر کے ایک معتقد جن کا نام ہے میر باقی اصفہانی، انہوں نے بابری مسجد 935 ہجری 1528 عیسوی میں تعمیر کروائی تھی. 935 ہجری 1528 عیسوی میں تعمیر کروائی تھی، اور یہ مسجد 1369 ہجری 1949 عیسوی تک مسلمانوں کے پاس رہی. 935 ہجری سے 1369 ہجری تک، 1528 عیسوی سے 1949 عیسوی تک، تقریباً 450-500 سال تک یہ مسجد مسلمانوں کے قبضے میں رہی. مسلمان باضابطہ طور پر اس مسجد کے اندر 5 وقتہ نمازیں اور جمعہ وغیرہ ادا کیا کرتے تھے. ان 450-500 سال کی مدت میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں تھا. یہ متفقہ طور پر مسلمانوں کی عبادت گاہ تھی، کسی کو کوئی اشکال اور کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا. لیکن جب انگریزوں نے یہ محسوس کیا کہ اب ان کا یہاں سے جانا طے ہے، مسلمان اور غیر مسلم
اس سلسلے میں ایک ہو چکے ہیں تو انہوں نے ان کے مابین ایک خلیج پیدا کرنے کی ٹھان لی اور اپنی شاطرانہ اور عیارانہ چال سے اس نے ان دونوں کو اکسایا، اور یہاں سے یعنی 1949 کے بعد سے مسلمان اور غیر مسلم کے مابین یہ اختلاف شروع ہوتا ہے کہ یہ مسجد کی جگہ پر، مسجد مندر کی جگہ پر ہے، اور یہاں یہ ہندوؤں کو اس میں پوجا کرنے کی اور عبادت کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اس اختلاف کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ اختلاف بڑھتا جاتا ہے، اور نتیجتاً 1986 تک، یہ کہہ لیجیے 1949 سے 1986 تک ان کے مابین یہ اختلاف ہو رہا ہے، مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں یہ اختلاف ہو رہا ہے، وہاں کوئی ابھی پوجا نہیں ہو رہی ہے۔ ہاں اتنی بات تو ہے کہ اختلاف کے نتیجے میں مسلمانوں کو بھی مسجد میں عبادت سے روک دیا گیا ہے، لاک ڈال دیا گیا ہے، لیکن ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ ہندو اس میں اپنی مورتی پوجا کریں گے۔ لیکن 1986 کو جج نے مورتی پوجا کی اجازت دے دی، یہ اتنے لمبے عرصے میں اختلاف کے بعد اجازت دے دی کہ اس میں مورتی پوجا ہو سکتی ہے، اور 1986 میں یہ فیصلہ ہونے کے بعد ہندوؤں نے اس میں مورتی پوجا کا آغاز کیا۔ اب چونکہ ابھی تک مسجد کو ڈھایا نہیں گیا تھا، وہ مسجد ہی ہے، اس میں اس بات کی اجازت ہو گئی تھی، تو مختلف موقع سے اب ان کی کوشش یہ ہونے لگی تھی کہ کسی طرح اب مسجد کی عمارت کو ڈھا دیا جائے اور باضابطہ طور پر ہم یہاں مندر بنا کر اور باضابطہ مندر میں مورتی پوجا شروع کریں۔ اب اس کی کوشش متعدد مرتبہ ہوئی، ایک آدھ مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ مسجد کو ڈھانے کی کوشش ہوئی، ناکامی ہوتی رہی، وقت پر فورس یا جو بھی ایسی حفاظتی انتظامات ہو وہ قابو پا لیتے اور ان کو ناکامی ہوتی، چھیڑ چھاڑ تو ہوتی رہی، لیکن بالآخر 6 دسمبر 1991 کو مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد طویل عرصے تک اب یہ مقدمہ چلتا رہا کہ اب فیصلہ کس کے حق میں ہوتا ہے۔ آیا یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ واقعی یہاں مسجد ہی تھی شروع سے، کسی مندر کو توڑ کر مسجد نہیں تعمیر کی گئی، یا یہ کہ یہاں مندر تھی اور اس کو ختم کر کے مسجد بنائی گئی۔ یہ عدالت میں یہ معاملہ چلتا رہا، اور بغیر کسی ثبوت کے، بلکہ کہہ لیجئے کہ مسجد ہی ہونے کا ثبوت تھا اور تسلیم بھی کیا گیا، اس کے باوجود بھی 30 دسمبر 2010 کو مندر بنائے جانے کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ 30 دسمبر 2010 کو وہاں مندر بنائے جانے کا فیصلہ سنا دیا گیا، اور پھر اس کے بعد وہ کام شروع ہوا، اور اب 22 جنوری 2024 کو ہمارے وزیر اعظم اپنی سیاسی ڈگڈگی بجاتے ہوئے انکمپلیٹ مندر کا افتتاح کر دیے۔ یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، یعنی اب اس کا کام مکمل نہیں ہوا ہے، لیکن 2024 تو آ گیا اور ان کو اس میں کامیابی چاہیے، تو اس کے لیے اس وقت ان کے سارے قوم کو متفق کر لینے کا اس سے بڑا ان کے پاس کوئی حربہ نہیں تھا، اس لیے انکمپلیٹ مندر کا افتتاح کر کے انہوں نے جو سیکولرزم کا قتل کیا ہے، یہ تاریخ اپنے سینے میں ہمیشہ محفوظ رکھے گی۔ لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ ایک جگہ پر جہاں شرعی لحاظ سے مسجد تعمیر ہو جاتی ہے، اس جگہ کو مسجد کے لیے منتخب کر لیا جاتا ہے، مسجد کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے، وہ جگہ مسجد ہو جاتی ہے، وہاں کوئی عمارت نہ ہو، اس سے بھی کوئی بحث نہیں۔ آپ کے پاس ایک پلانٹ ہے، آپ نے یہ وقف کر دیا کہ یہ مسجد ہے، اللہ کے لوگ اس میں نماز پڑھیں، تو مسجد ہو گئی۔ اس کے اندر اگر کوئی عمارت ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور کوئی عمارت نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ مسجد نام در و دیوار کا نہیں ہے بلکہ اس جگہ کا نام ہے، اور جس جگہ مسجد
قانون شرعی قانونی لحاظ سے ایک مرتبہ مسجد بن جاتی ہے، وہ اس جگہ زمین آسمان کی بلندی تک اور نیچے تحت الثری تک وہ جگہ مسجد ہی ہوتی ہے۔ اب اس میں کوئی اس پر قبضہ کر کے مندر بنا لے، اس کی عمارت کو ختم کر دے، دوسری عمارت اس کی جگہ پہ بنا لے، لاکھ بنا لے، وہ مسجد اب وہ قانونی طور پر شرعی لحاظ سے وہ مسجد ہی رہے گی۔ اب وہ مسجد کی حیثیت اس کی بدل نہیں سکتی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ 450-500 سال تک تقریباً وہ مسجد مسلمانوں کے قبضوں میں تھی، ہم اس میں نماز پڑھ رہے تھے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج وہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، ہمارے قبضے میں نہیں ہے اور ہم اس میں عبادت نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن یہ مطلب کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس کا مسجد ہونا ختم ہو گیا، وہ آج بھی مسجد ہے۔ یہ بات کو تسلی کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ وہ جس طرح سے 935 ہجری میں مسجد بنائی گئی تھی، آج 1445 ہجری میں بھی وہ مسجد ہی ہے، اس کی مسجد کی حیثیت کبھی نہیں بدل سکتی ہے، وہ اب ہمیشہ قیامت تک کے لیے وہ مسجد ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے قبضے میں وہ اس وقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اور تدبیر بھی جو ایک دائرے میں حد میں رہ کر ہم کر سکتے ہیں وہ تدبیر بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کوئی بعید نہیں ہے کہ پھر وہ ہمارے پاس آ جائے اور وہ پھر جس طرح سے 935 ہجری سے ہم تقریباً 450-500 سال تک اس میں 5 وقتہ نمازیں ادا کرتے رہے، پھر ہم اس میں ادا کرنے لگ جائیں۔ اس کے بعد دیکھیے قرآن کریم کی ایک آیت، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اس آیت کے اندر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ایک سنت بیان کر رہے ہیں اس آیت میں، وہ یہ ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی ایک فرد کو، کسی ایک جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری قوت اور طاقت دے دے کہ ہمیشہ وہ اپنی قوت اور طاقت کے نشے میں چور رہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ اس سے پہلے اگر جو آیت جہاں سے آغاز ہے اس کا اس کو دیکھیں، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، یہ مسلمان جب مکہ مکرمہ کے اندر تھے تو ظاہر ہے ان کو بڑی تکلیفیں ہو رہی تھی، پریشانیاں ہو رہی تھی، ہر طرح سے ستائے جا رہے تھے اور جہاد کی اجازت نہیں تھی، لیکن جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچا اور ان کی پریشانیاں بہت ہو گئی تو اپنے آپ سے ظلم کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کی اجازت دی۔ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ، اور اس کی وجہ اور سبب بیان کیا اللہ پاک نے کہ کیوں ان کو اجازت دی جا رہی ہے، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، ان پر ظلم ہوا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سنت ہی بیان فرما دی اپنی کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں اور بعض قوموں اور جماعتوں کے زور کو دوسرے لوگوں اور دوسرے قوموں کی طاقت اور زور سے اگر توڑ نہ دے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، کہ جو عبادت گاہیں ہیں، صوامع یہ عیسائیوں کی یہ خانقاہیں ہیں جس میں عیسائی پادری اور ایسے لوگ جو دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو جاتے تھے وہ جا کر کے وہاں رات دن عبادت میں لگے رہتے تھے، یہ ہے صوامع۔ اس کے بعد ہے بیعن، بیعن کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے یہ بھی عبادت گاہ ہے مگر یہ چرچ ہے، کلیسا عیسائیوں کا جس میں عام عیسائی جایا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو لفظ ہے وصلوات، عبادت خانے، عبادت گاہیں، اور یہ عبادت گاہیں یہ یہودیوں کی ہے جسے آج کے دور میں گرجا کہتے ہیں۔ یہ عیسائیوں کی عبادت گاہیں، یہودیوں کی عبادت گاہیں، اور اس کے بعد اخیر میں آیا وہ مساجد،
اور مسجدیں مسلمانوں کی عبادت گاہیں یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا ولینصرن اللہ من ینصرہ ان اللہ لقوی عزیز، کہ اگر بعض قوموں اور بعض لوگوں بعض جماعتوں کے قوت اور زور کو اگر دوسری قوموں اور دوسرے لوگوں کی طاقت اور قوت سے اگر ہم کمزور نہ کر دیں، دبا نہ دیں، تو پھر کیا ہوگا کہ ان کا جو نشہ ہے طاقت کا اور قوت کا اور حکومت کا اور منصب کا، جاہ کا، مال کا، یہ جو نشہ ہے یہ اتنا سر چڑھ جائے گا کہ پھر یہ لوگوں کے حقوق کو تو ضائع کریں گے، پامال کریں گے، ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے۔ یہیں تک ان کا نشہ نہیں رہ جائے گا، بلکہ ان کا نشہ اتنا آگے بڑھ جائے گا کہ جو قوموں کی مقدس جگہیں ہیں، عبادت خانے ہیں، وہ بھی محفوظ نہیں رہیں گی اور ان پر بھی یہ حملہ کریں گے، توڑ دیے جائیں گے۔ کلیسائیں، گرجے، مساجد، یہ سب توڑ دیے جائیں گے، منہدم کر دیے جائیں گے۔ یہ صورتحال پیش آئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی قوم اور کسی فرد، کسی جماعت کی قوت اور طاقت کو ہمیشہ باقی نہیں رکھتے۔ اس لیے آج اگر طاقت کے بل پر، قوت کے بل پر، حکومت کے نشے میں، کسی منصب اور جاہ کے غرور میں آ کر ایسا کر بھی لیا گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قوم اور کسی فرد کی طاقت اور قوت کو ہمیشہ باقی نہیں رہنے دیتے ہیں۔ یہ چیز ختم ہوگی اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ دن دیکھنے کو ملے گا کہ پھر آپ وہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی صدا سے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کے وہ مسجد آباد ہو جائیں گی۔ لیکن میں نے کہا تھا کہ یہ بات جو میں نے عرض کر رہا ہوں یہ مجھے مقصود نہیں ہے۔ مجھے اگلی بات جو کہنی ہے، جو حضرت والا دامت برکاتہم نے بھی پورے امتی مسلمہ کو اس کی طرف متوجہ کیا تھا کہ اب وہ یہ ہے کہ یہ ہم بتائیں، یہ ہم سوچیں کہ یہ جو بابری مسجد ہے یا دنیا کی کوئی بھی مسجد جو غیر آباد ہے یا اس پر کسی طرح کا قبضہ ہے کسی کا، ہم جو اسے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لینے کی کوشش کر رہے ہیں، کیوں چاہتے ہیں؟ یہ سوال ہے کہ یہ مسجدیں ہمارے قبضے میں ہونی چاہیے، یہ ہمارے پاس ہونی چاہیے، کیوں ہونی چاہیے؟ عبادت کے لیے۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے خطبے میں عنوان کے طور پر، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ یہ آیت جو ہم نے پڑھی اس میں مسجد کا مقصد بیان کیا گیا کہ ایسے گھروں میں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باادب بنایا ہے، قابل احترام بنایا ہے، جن کے ادب کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور جس کے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اور جس میں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اس میں صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ رجال لا تلہیہم، وہ لوگ کہ جن کی خرید و فروخت، جن کی تجارت انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، نماز پڑھنے سے، زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی۔ تو یہ معلوم ہوا کہ مسجد، یہ جو مسجد ہے اللہ کا گھر، یہ عبادت کے لیے ہے، اس کا احترام بھی کرنا ہے، کیونکہ جو مقدس جگہ ہوتی ہیں ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اسے بلند کیا جائے۔ بلند دو طرح سے کیا جاتا ہے، ایک معنوی لحاظ سے، ایک ظاہری لحاظ سے۔ معنوی لحاظ سے اللہ کے گھر کو بلند کرنا یہی ہے کہ اس کا ادب کیا جائے، اس کا احترام کیا جائے، اور ظاہری لحاظ سے اس کو بلند کرنا یہ ہے کہ اچھی مسجدیں بنائی جائیں، عالیشان مسجدیں بنائی جائیں۔ اور ابھی میں تو مبارکباد دوں ہمارے اس مسجد کے متولی صاحب کو کہ الحمدللہ ہماری اس مسجد میں توسیع کا کام شروع ہوا چاہتا ہے، اور یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے کہ مسجدیں بھی عالیشان اور بہتر سے بہتر، اچھی سے اچھی ہونی چاہیے۔ اور پھر اس میں آگے یہ بیان کیا گیا کہ پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے قرآن کریم کی دوسری آیت
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا کہ مسجدیں یہ اللہ کے لیے ہیں، اس میں اللہ کی عبادت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہونی۔ تو یہ ساری نصوص یہ بتا رہی ہیں کہ مسجدیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ ہم اگر مسجد کو حاصل کر رہے ہیں، مسجد ہم بنا رہے ہیں، تو ہمارے بنانے کا، مسجد کو حاصل کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اس میں اللہ کی عبادت ہوگی، نماز پڑھی جائے گی، اللہ کا ذکر ہوگا، قرآن کریم کی تلاوت ہوگی، درس و تدریس کے حلقے لگیں گے، جماعتوں کا آنا جانا ہوگا۔ یہ اللہ کی عبادت کے لیے یہ مسجد ہے۔ اگر ہم نے مسجد تو بنا لی لیکن ہم اسے آباد نہیں کر رہے ہیں، اس کا احترام نہیں کر رہے ہیں، تو پھر یہ تو مسجد کی جو مقصد ہے مسجد کے بنانے کا، مسجد کو حاصل کرنے کا، وہ مقصد فوت ہو جائے گا، ہم اس مقصد کے اندر ناکام ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے، غور کیجئے، ہماری مسلم سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر کہ ایسا وقت آیا ہمارے اوپر، مسلمانوں کا دل ٹوٹ کر رہ گیا، عجیب دن دیکھنے کو پڑے اور بہت سی جگہوں سے بہت سی باتیں آئی، لیکن اس دن بھی مسجد کا ہمارے حال کیا تھا، آج بھی ہماری مسجدوں کا حال کیا ہے، اس سے پہلے جب سے وہ مسجد لی گئی یا کہیں بھی دوسری مسجدیں غیر آباد ہے، کیا ہم اس سلسلے میں فکر مند ہوئے کہ ہمیں اللہ کے گھر کو بھر دینا چاہیے، ہمیں اللہ کے گھر کو آباد کر دینا چاہیے؟ اس دن بھی اتنی تحریک چلائی گئی، اتنی کوششیں ہوئی، توجہ دلائی گئی کہ بیداری کا ثبوت دیجیے، یہ بتائیے کہ ایک مسجد اگر تمہارے قبضے میں ہے تو ہم باقی ساری مسجدوں کو اللہ کی عبادت سے بھر دیں گے، توحید کی صدائیں بلند کر دیں گے، اللہ کے نام کی صدا لگائیں گے۔ یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس دن بھی ہماری اس محلے کی مسجد میں یا دوسری جگہ بھی، یہاں کا نام تو میں اس لیے لے رہا ہوں کہ یہاں میں مسجد میں نماز میں رہتا ہوں تو دیکھتا ہوں فجر کی نماز میں 4-5 لوگوں سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں۔ کیا اس مسجد کے اندر، اس محلے کے اندر کیا 4-5 لوگ رہنے والے ہیں؟ کہاں گئے مسلمان؟ کہاں گئے بڑی بڑی باتیں کرنے والے؟ کہاں گئے غیرت کو دکھانے والے؟ کیا اللہ کا گھر آپ کو آواز نہیں دے رہا تھا، مؤذن آواز نہیں دے رہا تھا کہ آ جاؤ اللہ کے گھر کو بھر دو؟ اب بولنا آسان ہے، لیکن جب عمل کا نمبر آتا ہے میرے بھائیوں، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہم دعویٰ کر رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے مسجد بنائی جا رہی ہے کم سے کم ہم اس کو سمجھے تو صحیح، مسجدوں کو آباد تو کریں۔ آپ سمجھتے ہیں نماز کیسی چیز ہے، نماز کتنی بڑی چیز ہے؟ قرآن کریم میں اگر اللہ تبارک و تعالی نماز کا تذکرہ اگر صرف ایک مرتبہ بھی کر دیتے تو اس کی اہمیت کے لیے بہت تھا، اس لیے کہ قرآن کریم میں کسی بات کا تذکرہ، کسی چیز کا تذکرہ یہ اس کی اہمیت کو بتاتا ہے۔ جب ایک مرتبہ بھی اگر اس کا تذکرہ آ جاتا تو بہت تھا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر 84 جگہوں پر، 80 پر 4 آپ کی زبان میں، 84 جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر 11 جگہوں پر تذکرہ ہے، سورہ نساء میں 9 جگہوں پر تذکرہ ہے، سورہ مائدہ میں 6 جگہوں پر تذکرہ ہے، سورہ انعام میں 3 جگہوں پر ہے، آراف میں 1 جگہ پر، سورہ انفال میں 2 جگہ پر، سورہ توبہ میں 7 جگہوں پر، سورہ یونس میں 1 جگہ پر، سورہ ہود میں 2 جگہ پر، سورہ رعد میں 1 جگہ پر، سورہ ابراہیم میں 3 جگہ پر، بنی اسرائیل میں 2 جگہ پر، سورہ مریم میں 3 جگہ پر، سورہ طٰہٰ میں 2 جگہ پر، سورہ انبیاء میں 1 جگہ پر، سورہ حج میں 4 جگہ پر، سورہ مومنون میں 2 جگہ پر، سورہ نور میں 5 جگہوں پر، سورہ نمل میں 1 جگہ پر، سورہ عنکبوت میں 2 جگہ پر، سورہ روم میں 1 جگہ پر، سورہ لقمان میں 2 جگہ پر، سورہ احزاب میں 1 جگہ پر، سورہ صافات میں 2 جگہ پر، سورہ شورى میں 1 جگہ پر، سورہ مجادلہ میں 1 جگہ پر، سورہ جمعہ میں 2 جگہ پر، سورہ معارج میں 3 جگہ پر، سورہ مزمل میں 1 جگہ پر، سورہ بینہ میں 1 جگہ پر، سورہ ماعون میں 1 جگہ پر، یہ کل 84 جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا تذکرہ کیا۔ یہ 84 جگہ ہیں، لیکن رونا آتا ہے مسلمان قوموں کا حال دیکھ کر کہ آپ کی مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں۔ آج اگر ہمیں
5:30 بجے اسکول کا ٹائم ہو، 5 بجے اٹھ کر ہم 5:30 بجے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری ملازمت کا وقت 6 بجے ہو، 5 بجے اٹھ کر ہم تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ اگر وقت نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے اور احساس نہیں ہے تو اس نماز جیسی اہم چیز کا احساس نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے سوئے پڑے ہوئے ہیں 12 بجے دن میں اٹھتے ہیں، 11:30 بجے دن میں اٹھتے ہیں، 11 بجے دن میں اٹھتے ہیں، تب اسٹیٹس پر واٹس ایپ پر ہم بڑے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں، مسجدوں کے بارے میں باتیں، الگ الگ تبصرے۔ لیکن بھائیوں میرے بتاؤ تو صحیح کہ مسجد کو ویران وہ کر رہے ہیں لیکن کیا ہم نہیں کر رہے ہیں؟ ہم مسجد کو ویران نہیں کر رہے ہیں؟ کیا یہ پورے محلے کے اندر کیا 5 لوگ رہتے ہیں؟ اگر میری بات پر کسی کو شبہ ہو تو آئیے فجر کی نماز میں دکھاتا ہوں۔ کبھی مکبر جب تکبیر کہتا ہے تو تنہا تکبیر کہہ رہا ہوتا ہے، کبھی 2 ہوتے ہیں، کبھی 3 ہوتے ہیں، نماز پوری ہونے تک کبھی 5، کبھی 4، کبھی 7 آدمی آتے ہیں۔ کیا میرے پورے محلے کے اندر یہی 5-7 لوگ رہتے ہیں؟ اور یہ محلہ نہیں، تمام مسلم محلوں کے اندر یہی بات ہے۔ 95% تک تقریباً لوگ ایسے ہیں جو نماز جیسی عبادت سے دور ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ ستون کیا ہوتا ہے؟ جس پر کسی عمارت کی بنیاد ٹھہری ہوئی رہتی ہے، اگر وہ ستون ختم کر دیا جائے تو وہ عمارت ڈھہ جائے گی، گر جائے گی۔ اگر ہمارے دین کا جو ستون ہے وہ نماز ہے، اگر ہم نماز کو ضائع کرتے ہیں، نماز کی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں تو پھر یاد رکھ لیجئے کہ یہ دین ہمارا ڈھہنے کے قریب ہو چکا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے جسے امام ابو داؤد نے اپنی سنن کے اندر ذکر کیا ہے کہ کانا آخر کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو لوگوں کو کیا کہتے ہوئے جا رہے ہیں؟ جب ہم اور آپ کئی سفر پر جاتے ہیں یا ہمیں سے کسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو آخر وقت میں جو باتیں سب سے زیادہ اہم ہوتی ہیں اس کو اہتمام سے ذکر کرتے ہیں کہ دیکھنا اس بات کا خاص خیال رکھنا، دیکھنا اس بات کا خاص خیال رکھنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ فرما رہے ہیں الصلاۃ، نماز کا خیال رکھیو، نماز کا خیال رکھیو۔ میرے بھائیو افسوس ہے کہ ہمارے پیغمبر دنیا سے جاتے ہوئے آخری وقت میں یہی کہتے ہوئے جا رہے ہیں الصلاۃ، نماز کا خیال کرنا، نماز کو نہ ضائع کر دینا، نماز کو نہ ضائع کر دینا۔ مسلمانوں کیا ہو گیا؟ کہاں چلے گئے؟ ہر طرح کی تمہیں کامیابی نظر آ رہی ہے، ہر طرح کی محنتیں کرنے کو جی چاہتا ہے، نہیں چاہتا ہے تو اللہ کے گھر میں آنے کو جی نہیں چاہتا۔ نماز جیسی اہم عبادت کو جب ہم ضائع کر رہے ہیں تو پھر دوسرے دینی اور چیزوں کا کیا حال ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے CM کو، اپنے گورنروں کو جب ایک تحریر بھیجی اس میں حضرت نے لکھا ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ فمن حفظها وحافظ علیها حفظ دینہ ومن ضیعها فهو الی سواها ازیا، کہ جو نماز کی حفاظت کرے گا وہ دین کی حفاظت کرے گا۔ نماز کا اہتمام کرنا، کیونکہ میرے نزدیک تمہارے تمام کاموں میں سب سے زیادہ اہم نماز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کو یہ تحریر بھیجی تھی جس میں لکھتا ان اہم امرکم عندی الصلاۃ، کہ تمہارے تمام کاموں میں سب سے زیادہ اہم میرے نزدیک نماز ہے، اس لیے نماز کا اہتمام کیجیے۔ نماز محفوظ ہے، دین محفوظ ہے۔ اور حضرت نے فرمایا تھا کہ ومن ضیعها، کہ جس نے نماز کو ضائع کر دیا فهو الی سواها ازیا، تو نماز کے علاوہ اور دوسری جو چیزیں ہیں اس کو تو بدرجہ اولا ضائع کر دیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مرض الموت میں ہیں اور اس وقت اس بات کو بیان کرتے بھی اپنے آپ پر قابو رکھنا دشوار ہوتا ہے کہ آخری وقت ہے، جسم مبارک میں، پاؤں مبارک کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے جو زمین پر ٹہر سکے،
آپ اپنا قدم مبارک زمین پر رکھ کر مسجد کو آ سکے، اتنی بھی قوت آپ کے پیروں میں نہیں ہے۔ دو صحابی حضرت عباس ابن عبد المطلب جو آپ کے چچا ہوتے ہیں، اور دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، ان دونوں کے اس کندھے پر سہارا دے کر آپ مسجد کو آ رہے ہیں۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ خرج بین رجلین تخط رجلہ فی الارض، کہ آپ اس طرح دو آدمیوں کے سہارے مسجد کو آ رہے تھے کہ آپ کے قدمین مبارکین زمین سے گھسٹ رہے تھے، آپ کے قدمین مبارکین زمین سے گھسٹ رہے تھے۔ اس حالت میں آپ مسجد کو آ رہے تھے۔ کہاں گئی اس کی امت؟ کہاں گئی ان کی امت؟ کہاں گئے امتی ہونے کا دعویٰ کرنے والے؟ کہاں گئے؟ عجیب بات ہے، زبانی دعویٰ اور جب عمل کا نمبر آئے تو پیچھے یاد رکھیے کہ اگر کسی سے محبت کا دعویٰ ہے تو ان کے طریقے کو اپنانا پڑے گا، اور یہی اصل محبت ہے۔ اگر صرف دعویٰ ہے اور ان کا طریقہ زندگی میں نہیں ہے اور تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ جھوٹا دعویٰ ہے، جھوٹی محبت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ جس کسی کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کے طریقے کو فالو کرتا ہے، اس کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے۔ اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے تو پھر ہمیں ان کے طریقے کو اپنانا ہوگا، ان کے مطابق، ان کے جس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے اسی طرح ہمیں بھی زندگی گزارنی ہوگی۔ وہ اس طرح سے نماز کے لیے آ رہے ہیں کہ قدمین مبارکین زمین سے نہیں لگ رہے ہیں صحیح طور پر۔ کون ہے وہ جس کے بارے میں قرآن اعلان کر رہا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے کوئی بھی ایسے نامناسب اگر کام ہے تو سب کو ہم نے ختم کر دیا، کوئی مواخذہ نہیں ہے آپ کا۔ ایسا انسان اس طرح سے نماز کا اہتمام کر رہا ہے اور ان کی امت آسانی کے ساتھ کیسے نیند آ رہی ہے میرے بھائیوں۔ سوچو تو جب آپ اس طرح کے حدیث کو سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں اس کے باوجود بھی کیسے نیند آ رہی ہے، کون سی میٹھی نیند آتی ہے اس وقت آپ کو۔ یہاں قوموں کا حال یہ ہے کہ ہمارے پیچھے رات دن سازشیں ہو رہی ہیں، مسجدوں کے خلاف، مدرسوں کے خلاف، ہماری جماعتوں کے خلاف، علماء کے خلاف، قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف۔ اور یہ قوم ایسی ہے کہ بالکل انہیں اپنی زندگی میں مست، انہیں دن بھر رات کے اکثر حصے اپنے کاروبار اور اس کے بعد صبح نماز چھوڑ کر سونا۔ میرے بھائیوں اللہ کے گھر میں ہو، توبہ کیجئے، ارادہ کیجئے، عزم کیجئے کہ ہم آج سے ایک وقت کی نماز یہ نہیں کہ صرف پڑھ لیں گے بلکہ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، بغیر کسی شدید عذر کے ہم نماز سے تخلف نہیں کریں گے۔ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں گے جو آپ نے فرمایا بالکل اخیر وقت میں الصلاۃ، نماز کا خیال کرنا، نماز کو ضائع نہ کر دینا، اس کا ہمیشہ ہم خیال رکھیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح سے نمازوں کا اہتمام کیا ہے ہم بھی اہتمام کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو احساس دلایا ہے کہ میرے نگاہ میں سب سے زیادہ اہم اور ضروری چیز نماز ہے، اس کو ضائع نہ کرنا، انشاءاللہ ہم بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچے پیروکار بن کے دکھائیں گے۔ یہ وعدہ کیجئے جب ہم اپنی مسجدوں کو اس طرح آباد کرنے لگ جائیں گے کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مسجدیں بھی ہمیں دے دیں گے اس کی برکت سے جو آج ہمارے قبضے میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کئی باتوں پر سب سے پہلے خود مجھے پوری طرح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور تمام سامعین کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔